السلام علیکم دوستو، اسلامک زیارات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی پیشی خدمت کرتے ہیں جبل احد یا احد کے پہاڑ کی زیارت، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا، جس میں 70 سے زائد کفار مارے گئے، جن کے اندر ابو جہل بھی شامل تھا، اور مکہ کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں پر کفار کی لاشیں نہ ہوں، جس کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے بھرپور تیاری کی، اور 1 سال کی پرزور تیاری کے بعد ابو سفیان، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی قیادت میں 3000 کفار مکہ کا لشکر مدینہ پر آن دوڑا۔ اس صورتحال پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں مدینہ میں محصور رہ کر کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے، مگر نوجوان مسلمان جنہوں نے غزوہ بدر میں کفار کو ناکوں چنے چبوائے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کفار کا آگے جا کر میدان جبل میں مقابلہ کریں، جس پر یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان میدان جبل میں جا کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ دوستو، کفار کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تیار ہوا، جو کہ میدان احد کی طرف روانہ ہوا، مگر جس میں سے 300 کا لشکر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی لے کر الگ ہو گیا، جس کے بعد مسلمانوں کی تعداد 700 بمقابلہ 3000 کفار رہ گئی تھی۔ دوستو، مسلمانوں نے اس جنگ میں ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً مسلمانوں کو فتح دے دی تھی، لیکن جبل روما جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے ابتدائی طور پر جنگ جیتی، تو جو 50 تیر انداز جبل روما جو نظر آ رہی ہے یہاں پر تھے، انہوں نے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں سے روانگی کر لی۔ یہ ہے ناظرین جبل روما۔ جبل روما پر تیر اندازوں کے سربراہ عبداللہ بن جبیر تھے، جو کہ تیر اندازوں کو یہ کہتے رہے کہ آپ اپنی جگہ مت چھوڑیں اور مال غنیمت حاصل نہ کرنے جائیں، مگر 50 میں سے 15 تیر انداز جبل روما پر رہ گئے، اور باقی سارے واپس نیچے میدان میں چلے گئے۔ اس ساری صورتحال کو کفار کے گھوڑوں کے لشکر کے انچارج حضرت خالد بن ولید دیکھ رہے تھے، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسری سائیڈ سے جبل روما پر آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، جس میں مسلمانوں کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، اور تقریباً 70 سے زائد مسلمان صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن کے اندر حضرت حمزہ سید الشہداء بھی شہید ہوئے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت اویس کرنی نے بھی اپنے سارے دندان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں توڑ لیے تھے۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ لوگوں کو مقاعد للقتال، آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی آپ جب صف بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ 2 گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی، نامردی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بنو حارثہ بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے، عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی، بر بنائے تب بشری، لیکن پھر وہ جم گئے، لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، واللہ ولیہما، کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی۔ اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے 300 جو چلے گئے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا ورنہ شروع میں نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے، کل 8 تلواریں، 313 کے بعد سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، 8 تلواریں کل، 200 کا 100 گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی، ادھر 2 گھوڑے تھے صرف، ادھر 700 اونٹ تھے ادھر 70 اونٹ تھے، یہ کوئی 313 کے مقابلے میں 1000، تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے اس وقت، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کہ جو آئیں اترنے والے ہیں آسمان سے، یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے، تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ بلا، حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا، یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی، ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعا کر رہے ہوں، تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو اللہ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 3000 نہیں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصوبین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، لیکن تمہاری طبع بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ 3000 کی اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں 3 نہیں 5000، اگر وہ فوری طور پر آگے حملہ آور ہو گئے تو 5000 تمہیں فرشتے بھیج دیں گے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اور یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے، یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت جو گفتگو ہوئی۔